अचानक आसिम का घोड़ा कान खड़े करके ज़मीन पर पाँव मारने लगा और उसके नत्थों से खुर खुर की आवाज़ें आने लगी। फिर दूसरे घोड़े भी बदहवासी का मुजाहिरा करने लगे। फस्तीनिया दम बखुद होकर इधर उधर देखने लगी। अचानक बाहर घोड़े की टाप सुनाई दी और चंद सानिये बाद एक सरपट सवार सहन में जमा होने वाले लोगों के करीब पहुंचकर पूरी कुव्वत से घोड़े की बागें खींची और नीचे कूद गया। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हम जिस किताब का मुतालिया कर रहे हैं वो है नसीम हिजाज़ी साहब की लिखी हुई किताब कैसरो किसरा। रिकॉर्डिंग पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रिकॉर्डिंग्स भी आप सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कैसरो किसरा का 15वां बाब। रात के तीसरे पहर फस्तीनिया अचानक गहरी नींद से बेदार हुई। यूसीपिया इसके करीब बैठी ऊँग रही थी। अम्मी, आप अभी तक नहीं सोई? इसने पूछा। माँ ने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया, बेटी, रात के इस वक्त इस वीराने में हम में से किसी एक का जागते रहना ज़रूरी था। फस्तीनिया ने कहा, मेरी नींद पूरी हो चुकी है, अब आप सो जाएं। यूसीपिया लेट गई। फस्तीनिया ने अलाव में लकड़ियाँ डाली और आग के करीब बैठ गई। यूसीपिया ने कहा, बेटी, मैं ये चाहती हूँ कि हमारा साथी अच्छी तरह आराम कर ले, लेकिन अगर तुम्हें नींद आ जाए तो उसे जगा देना। फस्तीनिया ने कहा, अम्मी, अब फिक्र ना कीजिएगा, अब मुझे नींद नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद यूसीपिया गहरी नींद सो रही थी और फस्तीनिया परेशान और खौफ की हालत में इधर उधर देख रही थी। रात के सन्नाटे में कभी कभी भेड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती और उसका दिल धड़कने लगता। फिर फिजा पर खामोशी छा जाती और उसे ऐसा महसूस होता कि आसपास रेत के टीलों और झाड़ियों की आड़ से अचानक लातादाद दुश्मन नमूदार होंगे और उन पर हमला कर देंगे। कभी कभी वो हौसले से काम लेकर उठती और चारों तरफ निगाह दौड़ाने के बाद दोबारा बैठ जाती। तन्हाई, खौफ और बेबसी के एहसास से उसका दम घुटता जा रहा था। ताहम जब वो आग की रोशनी में आसिम का चेहरा देखती तो उसे एक तरह की तस्कीन महसूस होने लगी। उसने बचपन में अपने ईरानी नौकरों से सुना था कि दरिंदे आग के करीब नहीं आते। चनाचा उसने थोड़ी देर में तमाम वो ईंधन जो आसिम ने जमा किया था उठाकर अलाव में डाल दिया, लेकिन अब वो इस बात से परेशान हो रही थी कि आग के बुलंद शोले दूर दूर से नजर आ सकते थे। अचानक आसिम का घोड़ा कान खड़े करके ज़मीन पर पाँव मारने लगा और उसके नत्थों से खुर खुर की आवाज़ें आने लगी। फिर दूसरे घोड़े भी बदहवासी का मुजाहिरा करने लगे। फस्तीनिया दम बखुद होकर इधर उधर देखने लगी। फिर बाएं जानब एक टीले के नशीब में कोई मुतहर्रिक चीज़ दिखाई दी और एक सानिये के लिए इसका खून रगों में मुंजमद होकर रह गया। इसका मुदाफाना शऊर बेदार होने लगा और वो ज़मीन पर बैठे बैठे आसिम की तरफ खिसकने लगी। दहशत से कांपते हुए उसने आसिम का बाजू पकड़कर हिलाया। आसिम ने घबरा कर आंखें खोल दी और फौरन तलवार संभाल कर खड़ा हो गया। भेड़िए, भेड़िए, फस्तीनिया ने टीले की तरफ इशारा करते हुए कहा। आसिम ने टीले की तरफ देखते हुए इत्मीनान से कहा, मुझे आपने परेशान कर दिया था, मैं समझा आपके दुश्मन पहुंच गए। फस्तीनिया ने जल्दी से कमान और तुर्किश उठाकर आसिम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपको भेड़िए नजर नहीं आते? देखिए, वो सामने खड़े हैं, उस झाड़ी के बिल्कुल करीब। आसिम ने फस्तीनिया के हाथ से कमान और तुर्किश लेने की बजाय एक जलती हुई लकड़ी उठाकर टीले की तरफ फेंक दी और कहा, देखिए, वो भाग गए, अब आप इत्मीनान से सो जाइए। वो बदहवास होकर बोली, आपके ख्याल में वो भेड़िए नहीं थे? अभी हमारे घोड़े उनके डर से रस्से तुड़वा रहे थे। आसिम ने जवाब दिया, हाँ हाँ, वो भेड़िए ही थे, लेकिन सिर्फ 2 थे। फस्तीनिया ने कहा, मुझे यकीन है कि उनके कई और साथी इन टीलों के पीछे छुपे हुए हैं और उन्होंने सिर्फ आग की वजह से हम पर हमला नहीं किया, लेकिन मैंने तमाम लकड़ियाँ जला दी हैं। आसिम ने परेशान होकर पूछा, अब सारी रात जागती रही? नहीं, मैं अपनी नींद पूरी कर चुकी हूँ। जब मैं बेदार हुई तो अम्मी जान बैठी हुई थी। आसिम ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, खासी रात गुजर चुकी है, हमें थोड़ी देर में यहाँ से कूच कर लेना चाहिए। वो बोली, आपको यकीन है कि भेड़िए ज़्यादा तादाद में जमा होकर हम पर हमला नहीं करेंगे? आसिम ने अलाव के सामने बैठते हुए कहा, आप इत्मीनान रखिए, अगर इस जंगल के तमाम भेड़िए भी आ जाएं तो भी मैं आपकी हिफाजत कर सकूँगा। फस्तीनिया मुतमईन सी होकर उसके करीब बैठ गई और कदरे तवक्कुफ के बाद बोली, आप कभी भेड़ियों से लड़े हैं? नहीं, उसने जवाब दिया, आज तक मेरा भेड़ियों से वास्ता नहीं पड़ा। मैं सिर्फ उन इंसानों को खतरनाक समझता हूँ जो बिला वजह एक दूसरे का खून बहाने के लिए बेचैन रहते हैं। आपने कभी इंसानों से जंग की है? हाँ, लेकिन अब मैं इंसानी खून की प्यास महसूस नहीं करता। फस्तीनिया ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जब आप सो रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि एंड्रोनिक्स के आदमी इन झाड़ियों और टीलों की आड़ से हमारे गिर्द घेरा डाल रहे हैं। मैं सोच रही थी अगर 15-20 आदमी अचानक हम पर हमला कर दें तो आप क्या करेंगे? आसिम बोला, आपने सोचा होगा कि मैं भाग जाऊंगा। नहीं, उसने आसिम के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा, मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि एक अरब
جس کا کل تک ہم سے دور دور تک کا واسطہ بھی نہیں تھا، اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دے؟ عاصم نے مغمور لہجے میں کہا، کل تک مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میری زندگی کسی کے کام آ سکتی ہے۔ فسطینیہ نے کہا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ ہماری طرح آپ بھی کسی مصیبت سے گزر چکے ہیں۔ عاصم نے فسطینیہ کی طرف دیکھا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ ان کے درمیان اجنبیت کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں۔ پھر اچانک اسے ایک گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی اور اس نے کہا، میرا خیال ہے اگر ہم طلوع آفتاب سے پہلے چند کوس اور طے کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ ہمارے گھوڑے بھوکے ہیں اور ہمیں کسی ایسی جگہ پہنچ کر دم لینا چاہیے جہاں انہیں چارہ مل سکے۔ آپ اپنی والدہ کو جگا دیں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم جس قدر یروشلم سے دور ہوں گے اسی قدر محفوظ ہوں گے۔ طلوع آفتاب کی ایک ساتھ بعد ایک سنگلاخ زمین پر عاصم اور اس کے ساتھی سفر کر رہے تھے۔ ان کے بائیں ہاتھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ٹیلوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ عاصم کا سخت جان گھوڑا بھوک اور تھکاوٹ کے باوجود گردن اٹھا کر چل رہا تھا اور فسطینیہ کا گھوڑا بھی اس کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یوسیپیہ چند قدم پیچھے تھی اور اس کے گھوڑے کی رفتار ہر آن سست ہوتی جا رہی تھی۔ عاصم نے ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور گھوڑے سے اتر کر بھاگتا ہوا پہاڑی پر چڑھ گیا۔ پر سے تھوڑی دور دوسری طرف جھانکنے کے بعد وہ مڑا اور اپنے گھوڑے پر دوبارہ سوار ہو کر بولا، ہم راستے سے زیادہ دور نہیں ہیں، تھوڑی دیر اور چلنے کے بعد ہم ایک بستی میں پہنچ جائیں گے۔ یوسیپیہ نے کہا، میرا گھوڑا جواب دے چکا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر یہاں رک جائیں۔ نہیں، عاصم نے جواب دیا، ہم رک کر گھوڑوں کی بھوک کا علاج نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے، بالآخر یوسیپیہ نے پوچھا، ابھی ہم بستی کے قریب نہیں آئے؟ عاصم نے جواب دیا، ہم بستی سے آگے نکل چکے ہیں، لیکن آپ کو چند قدم اور چلنا پڑے گا۔ یوسیپیہ نے پوچھا، آپ نے بستی میں رکنے کا ارادہ بدل دیا ہے؟ عاصم نے جواب دیا، نہیں، ارادہ تو نہیں بدلا، لیکن آپ کے لیے بستی سے دور رہنا ہی بہتر ہوگا۔ میں پہلے وہاں اکیلا جاؤں گا۔ فسطینیہ بولی، لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ ہم بستی سے آگے نکل آئے ہیں۔ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں بستی والوں کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ ہم یروشلم سے نہیں بلکہ دمشق سے آئے ہیں، تاکہ اگر ہماری وہاں سے تلاش ہو بھی رہی ہے تو وہ مجھ پر شبہ نہ کریں۔ تھوڑی دور چل کر عاصم اپنے گھوڑے سے اترا اور ایک جھاڑی سے باندھنے کے بعد بولا، اب آپ اپنے گھوڑے یہاں باندھ دیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، میں بہت جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن آپ کو ساتھ لے جانا زیادہ خطرناک ہے۔ اگر میں کسی وجہ سے نہ آؤں تو آپ کچھ دیر میرا انتظار کرنے کے بعد کسی اگلی بستی میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اگر میں زندہ ہوا تو وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں اپنا گھوڑا یہاں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ کا گھوڑا جواب دے چکا ہے۔ اگر دوسرا گھوڑا بھی ہمت ہار دے تو آپ دونوں اس پر سوار ہو سکتے ہیں۔ اس نے عرب کی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ میری خرجین سے آپ کو کچھ بچا ہوا کھانا بھی مل جائے گا اور مشکیزے میں تھوڑا سا پانی بھی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری واپسی تک آئندہ سفر کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ اگر بستی سے تازہ دم گھوڑے مل گئے تو ہم دوپہر سے پہلے آرام نہیں کریں گے۔ وہ دونوں گھوڑوں سے اتر پڑی اور عاصم بھاگتا ہوا ٹیلے کی طرف بڑھا۔ پھر اچانک اس کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس نے مڑ کر اپنی کمان اور ترکش یوسیپیہ کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ بچپن میں تیر اندازی سیکھا کرتی تھی۔ میں احتیاطاً اپنی کمان اور ترکش آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہم عرب اگر چاروں طرف سے مایوس ہو جائیں تو ہماری آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے کم از کم اپنے ایک دشمن کو ساتھ لیتے جائیں۔ یوسیپیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن عاصم بھاگتا ہوا ٹیلے پر چڑھا اور اس کی نگاہوں سے روپوش ہو گیا۔ سڑک کے کنارے ایک قدیم سرائے کے کھلے احاطے میں تقریباً 100 مرد، عورتیں اور بچے جمع تھے، جن میں سے چند ایک طرف چٹائی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور باقی سرائے کے مالک سے جھگڑ رہے تھے۔ ایک طرف ایک چھپر کے نیچے 7 گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور دوسری طرف چند اونٹ بیٹھے جگالی کر رہے تھے۔ عاصم سڑک سے اتر کر احاطے میں داخل ہوا۔ لوگ اسے ایک رومی سمجھ کر اس کے گرد جمع ہو گئے اور ایک مسافر نے شکایت کی، جناب، ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور سرائے کا مالک ہمیں کھانا نہیں دیتا۔ یہ یہودی ہے، آپ اسے سمجھائیے۔ سرائے کا مالک اپنی بھاری توند ہلاتا ہوا آگے بڑھ کر چلایا، حضور، میں یہودی نہیں، عیسائی ہوں۔ میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ آج 2 قافلے یہاں سے گزرے ہیں اور وہ باسی ٹکڑے تک ہڑپ کر گئے ہیں۔ اگر یہ تھوڑی دیر صبر کریں تو میں انہیں سوکھی روٹیاں دے سکتا ہوں، لیکن یہ میری بات نہیں سنتے۔ عاصم نے شور مچانے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تھوڑی دیر صبر کیوں نہیں کرتے؟ تم چاہتے ہو کہ یہ شخص اپنا کاروبار بند کر کے بھاگ جائے؟ لوگ جو عاصم کے الفاظ سے زیادہ اس کے رومی لباس سے مرعوب تھے، ادھر ادھر ہٹ گئے۔ سرائے کے مالک نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، جناب، ایرانی جاسوسوں کا کوئی پتہ چلا؟ کون سے ایرانی جاسوس؟
आसिम ने अपनी बदहवासी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा। सराय के मालिक ने गौर से आसिम की तरफ देखते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मैं समझा था कि आप उन लोगों के साथी हैं जो सुबह से हमारी बस्ती के एक एक घर की तलाशी ले रहे हैं। आसिम ने अपने होठों पर जुबान फेरते हुए पूछा, ये तलाशी लेने वाले कौन हैं? सराय के मालिक ने जवाब दिया, जनाब वो यरूशलेम से आए हैं और कहते हैं कि 2 औरतें जो वहाँ ईरानियों की जासूसी कर रही थी फरार होकर इस तरफ आई हैं। उनका यह भी कहना है कि कोई रूमी अफसर उनके साथ सफ़र कर रहा है। आसिम ने पूछा, मैं हैरान हूँ कि इस बस्ती के लोगों ने ईरान के जासूसों को पनाह देने की जुर्रत कैसे की। जनाब, बस्ती के लोग रूम के गद्दार नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं आता। वो पहले मेरी सराय में आए थे और सराय की तलाशी लेने के बाद लोगों के घरों में घुस गए हैं। वो कितने आदमी हैं? 5 हैं जनाब, और उन्होंने ये धमकी दी है अगर यहाँ से वह जासूस औरतें बरामद ना हुई तो बस्ती को आग लगा दी जाएगी। आप कहाँ से आए हैं? मैं दमिश्क से आ रहा हूँ और किसी ताख़ीर के बगैर यरूशलेम पहुँचना चाहता हूँ। मेरे घोड़ों ने यहाँ से कुछ दूर दम तोड़ दिया है और मैं पैदल यहाँ पहुँचा हूँ। अब मुझे एक ताज़ा दम घोड़े की ज़रूरत है। जनाब, मेरे पास सिर्फ 2 घोड़े थे और वो यरूशलेम के सिपाहियों ने अपने साथ रखवा लिए हैं। वो ये कहते हैं कि हमें ताज़ा दम घोड़ों की ज़रूरत है। अगर आप उनके अफसर को रजामंद कर लें तो मुझे आपको अपना बेहतरीन घोड़ा देने में कोई तकलीफ़ ना होगी। वो देखिए, मेरा बिलक घोड़ा कितना खूबसूरत है। आसिम ने जवाब दिया, अगर वो ईरानी जासूसों का पीछा कर रहे हैं तो मुझे उनके काम में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। तुम मेरे लिए अगर एक ऊँट का बंदोबस्त कर दो तो मैं उसे भी गनीमत समझूंगा। मैं यरूशलेम के हाकिम के पास एक नहायत ज़रूरी पैगाम लेकर जा रहा हूँ। अगर आगे किसी बस्ती में मुझे घोड़ा मिल गया तो मैं तुम्हारा ऊँट वहाँ छोड़ दूँगा। इस खिदमत के लिए तुम्हें माकूल इनाम दिया जाएगा। सराय के मालिक ने कहा, जनाब कि ऊँट इन मुसाफिरों के थे और यरूशलेम के सिपाहियों ने ये भी छीन लिए। आपको उनसे बात करनी चाहिए, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। और अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे दमिश्क के मुतालिक कुछ पूछूं। क्या ये दुरुस्त है कि दमिश्क पर ईरानियों ने हमला कर दिया है? एक बूढ़े ने आगे बढ़कर कहा, हाँ जनाब, खुदा के लिए हमें सच सच बताइए, क्या रूमी फ़ौज दमिश्क की हिफाजत कर सकेगी? दमिश्क की हिफाजत हर कीमत पर होगी। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। ईरानी लश्कर को दमिश्क से कोसों दूर रखने की कोशिश की जाएगी। एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, जनाब दमिश्क पर हमला हो चुका है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। आप हमें कब तक झूठी तसल्लियाँ देंगे? परेशान लोग अब आसिम के गिर्द जमा हो रहे थे और वो कह रहा था, तुमको ये मालूम नहीं कि लोगों में परेशानी फैलाना कितना बड़ा जुर्म है? एक और आदमी ने आगे बढ़कर कहा, जनाब हमें मालूम है, लेकिन लोगों से सही हालात छुपाने का नतीजा ये निकलता है कि वो गलत अफवाहों पर भी यकीन कर लेते हैं। आसिम वहाँ से खिसकने का इरादा कर रहा था कि 5 मुसल्लह सिपाही वहाँ आ पहुँचे और आसिम अपने दिल में नाखुशगवार धड़कनें महसूस करने लगा। लेकिन खुशकिस्मती से ये 5 शामी थे। उनमें से एक ने, जो अपने लिबास से कोई अफसर मालूम होता था, आसिम को देखते ही आगे बढ़कर सलाम किया और पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दमिश्क से आ रहा हूँ। यहाँ कब पहुँचे? मैं अभी पहुँचा। आपने रास्ते में एक रूमी अफसर और 2 औरतें देखी हैं? रात के वक्त मैंने इस तरफ आने वाले कई काफिले देखे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जिन औरतों और रूमी अफसर के मुतालिक आप पूछ रहे हैं वो इनके साथ थे या नहीं। मैं जिन औरतों के मुतालिक पूछ रहा हूँ वो यरूशलेम से दमिश्क की तरफ जा रही थी। आसिम ने कहा, रात के वक्त मुझे दमिश्क की तरफ जाने वाला कोई मुसाफिर नहीं मिला और तुलुए सहर के बाद भी मैंने किसी औरत को उस तरफ जाते नहीं देखा। मेरे घोड़े ने पिछले पहर रास्ते में दम तोड़ दिया था और मैं पैदल चलकर यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे दमिश्क के सिपा सलार ने ज़रूरी हिदायत देकर यरूशलेम भेजा है और मुझे एक ताज़ा दम घोड़े की ज़रूरत है। शामी अफसर ने मशकूक निगाहों से आसिम की तरफ देखा और पूछा, आप दमिश्क से तन्हा सफ़र कर रहे हैं? हाँ। रास्ते में आपने किसी जगह क़याम नहीं किया? नहीं। शामी अफसर ने आसिम की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, यह अजीब बात है कि यहाँ से 4 कोस के फासले पर हमारी चौकी है, जहाँ 8-10 घोड़े हर वक्त मौजूद रहते हैं, लेकिन आप वहाँ से मदद लेने की बजाय यहाँ पहुँच गए हैं। आसिम की हालत उस शख्स की थी जिसकी गर्दन में अचानक फंदा डाल दिया गया हो। ताहम उसने अपने इस्तिराब पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, शायद आपको मालूम नहीं कि चौकी के मुहाफ़िज़ों को दमिश्क बुला लिया गया है। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, जनाब जब गुज़श्ता शाम हमारा काफ़िला वहाँ से गुजरा था तो चौकी के सिपाही वहीं थे। शामी अफसर और उसके साथी जवाब तलब निगाहों से आसिम की तरफ देखने लगे, लेकिन उसने इंतहाई परेशानी के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, चौकी के सिपाही मुझे आधी रात गुजरने के बाद रास्ते में मिले थे। अगर उस वक्त मुझे मालूम होता कि मेरा घोड़ा आगे चलकर जवाब दे जाएगा तो मैं यकीनन उनमें से किसी का घोड़ा छीन लेता। इस वक्त मैंने ये भी नहीं सोचा कि वो चौकी के तमाम घोड़े अपने साथ ले आए हैं। शामी अफसर बज़ाहिर मुतमईन हो चुका था, लेकिन आसिम का दिल गवाही दे रहा था कि उसके शुबहात दूर नहीं हुए।
سرائے کے مالک نے پوچھا، جناب کھانے کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ شامی افسر نے جواب دیا، کھانا تیار ہو چکا ہے تو لے آؤ۔ وہ بولا، جناب آپ کے لیے کھانا تیار ہو چکا ہے، لیکن آپ اندر تشریف لے چلیں، یہاں لوگ آپ کو پریشان کریں گے۔ شامی نے عاصم سے کہا، میرے خیال میں آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، چلیے کھانے کے بعد ہم آپ کے سفر کا بندوبست کر دیں گے۔ جب وہ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچے تو شامی نے اپنے ایک آدمی کو الگ بلا کر کوئی بات سمجھائی اور پھر وہ اس چھپر کی طرف بھاگ گیا جس میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ پھر جب عاصم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے وقت مڑ کے دیکھا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سڑک کا رخ کر رہا تھا۔ عاصم کو تھوڑی دیر قبل یہ اطمینان تھا کہ اگر یہ لوگ واپس چلے جائیں تو فسطینیہ اور اس کی ماں مزید خدشات کا سامنا کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھ سکیں گی، چنانچہ وہ ان کے ساتھ یروشلم جانے کے لیے تیار تھا اور وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لیکن اب یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ ان میں سے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا چکا ہے اور اگر اسے چوکی کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تو اسے واپس آنے میں دیر نہیں لگے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چوکی کے سپاہی اس کے ساتھ آ جائیں اور وہ فسطینیہ اور اس کی ماں کو تلاش کرنے کے لیے اس علاقے کا گوشہ گوشہ چھان مارے۔ پھر یہ حقیقت بھی زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی کہ میں رومی نہیں ہوں۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک نوکر نے کھانا لا کر بوسیدہ میز پر رکھ دیا۔ عاصم کی بھوک مر چکی تھی، تاہم وہ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کھانا کھا رہا تھا۔ شامی افسر نے کہا، ہم دمشق کے متعلق بہت پریشان ہیں، وہاں سے متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ چند دن قبل پہلے یہ سنا تھا کہ ہماری فوج شہر کے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرے گی، لیکن آج یہ افواہ گرم ہے کہ ایرانیوں نے شہر پر حملہ کر دیا ہے۔ آپ کو صحیح حالات کا علم ہوگا۔ عاصم نے جواب دیا، میں صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ دمشق میں ایرانی لشکر کو عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شامی افسر نے عاصم کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، یہ عورتیں جنہیں ہم تلاش کر رہے ہیں ایرانیوں کی جاسوس ہیں۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک رومی افسر بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن خدا معلوم یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم انہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور وہ کسی بستی میں چھپے ہوئے ہیں، تاہم میں نے احتیاطاً ایک آدمی کو آگے بھیج دیا ہے کہ اگر وہ آگے نکل گئی ہیں تو چوکی کے آس پاس کسی بستی سے ان کا سراغ مل جائے گا۔ عاصم نے پوچھا، آپ کب سے ان جاسوسوں کا پیچھا کر رہے ہیں؟ کل سپہر ہم نے ایک لمحہ آرام نہیں کیا، یروشلم کی فوج بھی انہیں تلاش کر رہی ہے، لیکن شہر کے حاکم کو یہ شبہ تھا کہ وہ ہمیں چکمہ دے کر دمشق پہنچنے کی کوشش کریں گے، چنانچہ مجھے اس راستے پر ان کا پتہ لگانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم راستے کی کسی بستی میں چھپ کر ان کا انتظار کریں گے، لیکن یروشلم سے چند میل دور ہمیں دمشق آنے والے سپاہی ملے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم ان جاسوسوں کو ایک رومی افسر کے ساتھ راستے میں دیکھا ہے۔ میں 10 آدمی پیچھے چھوڑ آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اس وقت تک سڑک کے آس پاس تمام بستیاں چھان ماری ہوں گی۔ جب ہمارا ساتھی اگلی چوکی سے ان کا پتہ معلوم کر کے آ جائے گا تو ہم بھی واپس ہو جائیں گے۔ آپ کو یقین ہے کہ چوکی خالی ہو چکی ہے؟ عاصم نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ وہاں 2-4 آدمی موجود ہوں، لیکن گھوڑے وہاں نہیں تھے۔ اچانک باہر گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور چند ثانیے بعد ایک سرپٹ سوار صحن میں جمع ہونے والے لوگوں کے قریب پہنچ کر پوری قوت سے گھوڑے کی باگیں کھینچی اور نیچے کود گیا۔ سرائے کی طرف بڑھا، یہ وہی تھا جسے شامی افسر نے اگلی چوکی کی طرف روانہ کیا تھا۔ وہ ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بے اختیار چلانے لگا، جناب غضب ہو گیا، ایرانی لشکر دمشق میں داخل ہو گیا ہے۔ ایک ثانیے کے لیے شامی افسر کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی، پھر اس نے اٹھ کر پوچھا، تم اتنی جلدی چوکی سے ہو کر واپس کیسے آ گئے؟ وہ بولا، جناب فوج کا ایک دستہ مجھے راستے میں ملا ہے اور وہ میرے پیچھے آ رہا۔ ایک زخمی سپاہی گھوڑے سے گر پڑا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ ایرانی دمشق میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرا گھوڑا تازہ دم تھا، اس لیے میں ان سے آگے نکل آیا ہوں، وہ زیادہ دور نہیں ہیں۔ شامی افسر نے غضبناک ہو کر کہا، تم چوکی تک کیوں نہیں گئے؟ جناب یہ خبر آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ ایرانی دمشق میں داخل ہو چکے ہیں اور وہاں قتل عام ہو رہا ہے؟ آن کی آن میں یہ وحشت انگیز خبر صحن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ چکی تھی اور پریشان حال لوگ جن کی زبانیں تھوڑی دیر کے لیے گونگ ہو چکی تھی چیختے چلاتے کمرے کے اندر اور باہر جمع ہو رہے تھے۔ پھر اچانک دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں اور رتھوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی اور باہر سے کوئی بلند آواز میں چلایا، فوج آ رہی ہے، فوج آ رہی ہے، اور وہ سڑک کی طرف بھاگنے لگے۔ شامی افسر اور اس کے ساتھی کمرے سے نکل گئے اور عاصم ان کے پیچھے چل دیا۔ شامی افسر نے صرف ایک بار مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ وہ بھی ان کے ساتھ آ رہا ہے، بھاگ کر سڑک کے کنارے جمع ہونے والے ہجوم سے جا ملا۔ عاصم نے ادھر ادھر دیکھا، صحن خالی ہو چکا تھا، لوگوں کی نگاہیں شام کے راستے پر لگی ہوئی۔ عاصم چند قدم سڑک کی طرف اٹھانے کے بعد چھپر کی طرف مڑا اور گھوڑوں کی قطار کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔
یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ اب اسے سڑک کی طرف سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس نے البک گھوڑے کا توبڑا اتار کر اسے لگام دی۔ اس کے بعد 2 اور گھوڑوں کے توبڑے اتارے اور ان میں جتنا اناج تھا وہ ایک توبڑے میں ڈال کر زین سے باندھ دیا۔ پھر جلدی سے رسا کھولا اور گھوڑے کو چھپر سے نکال کر زیتون کے درختوں سے گزارتا ہوا سرائے کی پچھلی طرف پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ کچھ لوگ ابھی تک آس پاس کے مکانوں اور جھونپڑیوں سے نکل کر سڑک کا رخ کر رہے تھے، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ ایک عورت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن عاصم نے اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ اس عرصے میں شامی افسر کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ سپاہیوں کا رستہ جو رتھوں اور سواروں پر مشتمل تھا، سرائے کے قریب پہنچا تو ان کی رفتار سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہاں نہیں رکیں گے۔ شامی افسر اچانک اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے سڑک کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ اگلی رتھ پر ایک قوی ہیکل رومی نے اپنی پوری طاقت سے باگے کھینچ کر گھوڑے کو روکا تو شامی افسر نے قریب آ کر ادب سے سوال کیا، جناب میں آپ سے دمشق کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ رومی نے غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، جناب میں نے ابھی ایک منحوس خبر سنی ہے، اور یہ منحوس خبر سننے کے بعد بھی تم راستہ روک کر ہمارا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو۔ جناب میں پچھلی چوکی کے سپاہیوں کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، وہ دمشق چلے گئے ہیں یا راستے سے آپ کے ساتھ لوٹ آئے ہیں؟ رومی افسر کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر شامی کو ایک کوڑا رسید کر دیا اور ساتھ ہی اپنے رتھ کے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ آن کی آن میں 8 رتھ اس کے پیچھے کوئی 150 سوار آگے نکل گئے اور تماشائی پریشان حال شامی افسر کے گرد جمع ہونے لگے۔ شامی افسر نے چاروں طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، وہ کہاں ہے؟ وہ رومی کہاں گیا؟ اس کے ساتھی نے جواب دیا، جناب وہ یہیں تھا، وہ ہمارے ساتھ آ رہا تھا۔ شامی افسر لوگوں کو دھکے دے کر اپنے راستے سے ہٹاتا ہوا سرائے کی طرف بھاگا اور پھر صحن میں نظر دوڑانے کے بعد چلانے لگا، اسے تلاش کرو، اسے پکڑو، اگر وہ نکل گیا تو میں تمہاری کھال اتروا دوں گا۔ سرائے کے مالک نے بھاگ کر چھپر کی طرف دیکھا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جناب غضب ہو گیا، وہ میرا البک گھوڑا لے گیا ہے۔ شامی افسر نے بھاگ کر ایک گھوڑے کا رسا کھولتے ہوئے کہا، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتا، اس کے ساتھی کہیں آس پاس ہی چھپے ہوئے ہوں گے، مجھے یقین ہے وہ ان عورتوں کا ساتھی ہے، اور تم جلدی سے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ ایک آدمی نے کہا، جناب البک گھوڑے پر ایک سوار بھی اس طرف جا رہا تھا۔ دوسرے نے کہا، جناب میں نے بھی اسے دیکھا تھا، لیکن وہ ایک رومی افسر تھا۔ بے وقوف، وہ رومی نہیں تھا، شامی نے گھوڑے پر اچھل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔